دوستو آج کی ویڈیو میں آپ کو 5 ایسے پودوں کے بارے میں بتانے والا ہوں جو انڈور بھی ہیں اور آؤٹ ڈور بھی، یعنی آپ ان 5 خوبصورت پودوں کو اپنے گھر کے اندر خوبصورتی بڑھانے کے لیے رکھ سکتے ہیں اور گھر کے باہر بھی خوبصورتی بڑھانے کے لیے رکھ سکتے ہیں۔ دوستو نمبر 1 پر ہے ربڑ پلانٹ۔ ربڑ پلانٹس کا شمار ان پودوں میں کیا جاتا ہے جو گھر سے گرمی کو کم کرنے اور کمروں کو ٹھنڈا رکھنے میں معاون ثابت ہوتے ہیں۔ یہ پودا ہوا کو صاف کرتا ہے، یہی وجہ ہے کہ اسے گھر میں لگائے جانے والے مشہور پودوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے، جنہیں نہ زیادہ پانی کی ضرورت ہوتی ہے اور نہ ہی بہت زیادہ سورج کی روشنی کی۔ ربڑ پلانٹ گھر کے کسی بھی حصے میں موجود ہو تو منفرد بناوٹ کے باعث مہمانوں کی توجہ حاصل کر لیتا ہے۔ اس پودے کو گھر کے اندرونی یا بیرونی حصے میں کہیں بھی رکھا جا سکتا ہے۔ اس پودے کی خصوصیات اس کے چوڑے پتے ہوتے ہیں۔ اس پلانٹ کو آپ گھر کے اندر بھی رکھ سکتے ہیں اور باہر بھی۔ اور ربڑ پلانٹ کی مزے کی بات تو یہ ہے کہ اسے آپ کسی بھی ٹوکریاں یا خوبصورت پوٹس میں لگا کر اپنے گھر کے اندر بھی رکھ سکتے ہیں اور گھر کے باہر بھی، اور یہ زمین میں بھی اچھی طرح سے گروتھ کرتا ہے۔ اور اگر گھر کے اندر کسی خوبصورت پوٹ میں آپ لگا دیں تو اس کی خوبصورتی زیادہ ہو جائے گی۔ دوستو ربڑ پلانٹ کو دنیا کا سب سے خوبصورت پودا سمجھا جاتا ہے اور اس کے فائدے بھی بہت ہیں۔ دوستو اس ربڑ پلانٹ کے اندر جو سفید لیکوڈ ہوتا ہے اس سے ربڑ تیار کی جاتی ہے، اس لیے اس پودے کو ربڑ پلانٹ سمجھا جاتا ہے۔ اگر آپ بھی اس پودے کو خریدنا چاہیں تو ربڑ پلانٹ کے نام سے خرید سکتے ہیں اور اسے اپنے گھر کے اندر بھی لگائیں اور گھر کے باہر بھی لگا سکتے ہیں۔ دوستو جو دوسرے نمبر پر ہے وہ ہے منی پلانٹ۔ گھر کے اندر رکھے جانے والے پودوں میں منی پلانٹ سب سے مقبول ہے۔ اس کی بیل کے ذریعے دولت یا خوشحالی آتی ہے یا نہیں، یہ تو اب تک ثابت نہ ہو سکا، لیکن ہوا کو فلٹر کرنے اور آکسیجن کے حصول میں منی پلانٹ کا کردار خاصاً اہم ہے۔ منی پلانٹ دراصل ایک آرائشی بیل ہے جو پانی یا مٹی دونوں میں اگائی جا سکتی ہے۔ یہ اپنی خوراک ہوا سے حاصل کرتے ہوئے گھر میں موجود تمام مضر گیسز جذب کر لیتا ہے۔ اس پودے کو لگانے کے لیے ایک بوتل میں پانی بھریں اور 6 انچ کی منی پلانٹ کی شاخ اس میں ڈال دیں۔ شاخ کا کم از کم 2 انچ حصہ پانی میں جبکہ باقی باہر ہونا چاہیے۔ اس بوتل کو دھوپ والی جگہ پر رکھیں۔ 1 سے 2 ہفتے میں یہ بیل بڑھنا شروع ہو جائے گی۔ جیسے چاہیں تو آپ بعد ازاں جڑوں کے ساتھ گملوں میں بھی منتقل کر سکتے ہیں۔ بوتل میں جب تک بیل ہو پانی ختم نہ ہونے دیں، اور اگر منی پلانٹ گملے میں ہے تو اس میں بھی پانی کا خیال رکھیں۔ جب گملے کے اندر مٹی زیادہ خشک ہو اس وقت منی پلانٹس کو پانی دیں۔ اگر زیادہ آپ دیتے رہیں گے تو آپ کا منی پلانٹس کی جڑیں گلنا شروع ہو جائیں گی، اس لیے منی پلانٹ کے پانی کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ اس کو آپ گھر کے اندر بھی لگا سکتے ہیں اور گھر کے باہر بھی لگا سکتے ہیں۔ زمین میں بھی اچھی طرح گروتھ کرتا ہے اور خوبصورت گملوں میں بھی بڑی تیزی سے گروتھ کرتا ہے۔ اور نمبر 3 دوستو تیسرے نمبر پر ہے ایلو ویرا۔ ایلو ویرا کا پودا مختلف طبی فوائد کے باعث دنیا بھر میں مشہور ہے۔ اس کے پتوں میں پایا جانے والا جیل ایک طرف حسن میں اضافے اور جلدی امراض کے لیے مفید ہوتا ہے تو دوسری طرف ادویات کی تیاری میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ طبی فوائد سے بھرپور اس پودے کو آپ بآسانی گھر کے اندرونی یا بیرونی حصے کی زینت بنا سکتے ہیں۔ اسے لگانے کے 2 طریقے قابل ذکر ہیں۔ ایک تو یہ کہ اسے بیج کے ذریعے اگایا جائے یا پھر نرسری سے ملنے والے بیبی پلانٹ یعنی چھوٹے پلانٹ گھر لے آئیں۔ ایلو ویرا کے بیج بآسانی ہر جگہ دستیاب نہیں ہوتے، چنانچہ دوسرا طریقہ آسان ہے۔ اس پودے کو لگانے کے بعد باقاعدگی سے پانی دینے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ پانی صرف اسی وقت دیا جاتا ہے جب پودے کو کھاد دیں یا مٹی خشک ہو۔ نمی والے گھروں میں تو اس پودے کو 1-2 ہفتے تک پانی دینے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، بس اسے کسی ایسی جگہ رکھیں جہاں دن کے اوقات میں اچھی خاصی دھوپ پڑتی رہے۔ 2 فٹ اونچا ایلو ویرا کا پودا آپ کے گھر کے اندرونی حصے کی سجاوٹ کے لیے ایک منفرد اضافہ ثابت ہوگا جو آپ کے گھر کو خوبصورت بنائے گا۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ ایلو ویرا کے پودے کو کسی بڑے پوٹ میں لگائیں گے یعنی کسی بڑے گملے میں لگائیں گے تو وہ آپ کو بچے بھی دیتا رہے گا، کیونکہ دوستو جب پودے کی عمر 3 سے 4 ماہ ہو جاتی ہے تو وہ اپنی جڑوں سے بچے پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس لیے آپ کا ایک ایلو ویرا کا پودا آپ کو ہزاروں پودے دے سکتا ہے۔ نمبر 4 دوستو جو چوتھے نمبر پر پودا ہے وہ ہے جیڈ پلانٹ۔ اس پودے کو بھی دنیا کا سب سے امیزنگ اور خوبصورت پودا سمجھا جاتا ہے۔ جیڈ پلانٹ کو کراسولا پلانٹ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ پودا سکون اور توازن کی نشانی ہے، یعنی اپنی نازک اور بہت ہلکی پتیوں کی ترتیب سے یہ انتہائی سکون بخش پودا کہلاتا ہے۔ جیڈ پلانٹ دکھنے میں ایلو ویرا کے پتیوں کی طرح رس دار اور پھولا پھولا ہوتا ہے، جس کی خوش نما اور سرسبز پھیلتی شاخیں گھر کے ماحول پر بھی مثبت اثرات ڈالتی ہے۔
जेड प्लांट दीगर पौधों की निस्बत देर से नशोनुमा पाता है, लेकिन ये छोटा सा भी पौधा हो तो बेहद खूबसूरत नज़र आता है। इस पौधे के बहुत ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं होती। एलोवेरा की तरह इस पौधे की मिट्टी भी खुश्क होने पर पानी मांगती है। आप इस पौधे को दिन में सूरज की रोशनी और रात में आम दर्जा हरारत पर रखते हुए अपने घर की दिलकशी में इजाफा करें। इस जेड प्लांट खूबसूरत पौधे को आप अपने घर के अंदर भी रख सकते हैं और घर के बाहर की खूबसूरती बढ़ाने के लिए भी रख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये पौधा इंडोर भी है और आउटडोर भी। दोस्तों जब आप जेड प्लांट को बढ़ाना चाहते हैं, जैसे कि इनके पौधे आप ज़्यादा करना चाहते हैं, तो दिसंबर और जनवरी में आप जेड प्लांट की कटिंग लगा सकते हैं। कटिंग से आप इसके बहुत ज़्यादा पौधे बना सकते हैं, क्योंकि घर में ज़्यादा पौधे होने की वजह से खूबसूरती भी ज़्यादा होती है। इसलिए दोस्तों आप भी इंडोर आउटडोर जेड प्लांट खरीद कर अपने घर में लगाएं। और नंबर 5 दोस्तों, नंबर 5 पर है लेमन ग्रास पौधा। घर के अंदरूनी हिस्से में रखने के लिए लेमन ग्रास का पौधा भी खास होता है। तिब्बी फ़वाइद के साथ साथ ये पौधा घर का माहौल बेहतर बनाने और घर से मच्छरों को दूर भगाने के लिए बेहतरीन तस्वर किया जाता है। लाजमी नहीं कि लेमन ग्रास को सिर्फ घर के बगीचे की ही जीनत बनाया जाए, बल्कि आप इसे गमले में रखकर घर के अंदरूनी हिस्से की सजावट के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेमन ग्रास के पौधे को सूरज की रोशनी, गर्म दर्जा हरारत और बढ़ोतरी के लिए नमी की जरूरत होती है, इसलिए आप इसे थोड़ा सा नम भी रख सकते हैं और ज्यादा धूप में भी रख सकते हैं। और अगर आपके पास ये लेमन ग्रास का पौधा लगा हुआ है तो इसे कम से कम 2 घंटे धूप रोजाना चाहिए होती है। इसलिए अगर आपके घर के अंदर है तो इसे दिन में 2 बार अच्छी धूप पर रखें, ताकि पौधा आगे ग्रोथ भी करे और खूबसूरती भी अपनी दिखाए। दोस्तों लेमन ग्रास के पौधे की भी बहुत सी इकसाम पाई जाती है। ये छोटे साइज़ के भी होते हैं, बड़े साइज़ के भी, और इसके पत्ते भी मुख्तलिफ रंगों में पाए जाते हैं। और सबसे मज़े की बात तो यही है लेमन ग्रास के पौधों के पत्तों में कि इसके पत्तों को सूखने से दूर से खुशबू भी आती है। इसकी धीमी धीमी सी खुशबू बहुत अच्छी लगती है। तो दोस्तों आप भी लेमन ग्रास का पौधा लें और इसको अपने घर और गार्डन के लिए बहुत खूबसूरत तो दोस्तों आप भी अपने घर के लिए 5 पौधे खरीदें। इनको घर के अंदर भी रखें और इनको घर के बाहर भी आप रख सकते हैं। और इनको लगाने के लिए खूबसूरत गमले खरीदें। और अगर आप घर में खूबसूरत गमले बना सकते हैं तो वो बनाकर इन 5 पौधों को अपने घर में लगाएं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे।